محبت کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جناب علی شادی نہیں ہو رہی، منگنی نہیں ہو رہی، دشمن کی حفاظت، چور کی چوری کے خوف سے، اپنے ہمسائے سے حفاظت پانے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر تم رات کو سوتے وقت صرف یہ کام کر لو، صبح ہوتے ہی جس کو آپ چاہتے ہو اگر وہ آپ کے قدموں میں نہ جھکے تو پھر کیا؟ صبح محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، جس سے آپ چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، ایک رات گزرے گی، صبح آپ کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ دشمنوں کی دشمنی سے بھی حفاظت، چوروں کے خوف سے بھی حفاظت، ہمسایہ کی بدی سے بھی حفاظت، اور اس وظیفے کو آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی روٹھ گیا ہے تو اس کو منانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی خاص رشتے کو پانے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص اسم اعظم ہے جو کہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اسم اعظم کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہر وظیفے کی شرائط ہوتی ہیں۔ شرائط کے ساتھ مکمل اگر اس وظیفے کو کیا جائے تو ایک تو رجت نہیں ہوتی، دوسرا انسان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم وظائف کرتے ہیں، ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ شرائط پر پورا نہیں اترا جاتا، یہ حقیقت بات ہے۔ جب شرائط پر پورا نہیں اترو گے اس وقت تک وظائف اثر بھی نہیں کرتے، اور ظاہری بات ہے پھر جب وظائف اثر نہ کریں تو پھر کہتے ہیں کہ جناب علی ہم وظائف کر کر تھک گئے ہیں، وظائف اثر نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شرائط کا مکمل طور پہ عمل نہ کرنا شرائط پر۔ دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ ہم بار بار نماز کا کہتے ہیں، ہر وظیفے میں بار بار نماز کا کہتے ہیں، اور ہر وظائف کی شرائط میں سے پہلی شرط بھی نماز ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز ایک عام فرض ہے۔ آج لوگ نماز کو بھول چکے ہیں، دنیا کے لاو لام میں، دنیا کی کھیل میں اتنے گم ہوئے کہ جناب علی نماز کو بھول گئے، بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب ایسے مسلمان ہوتے تھے کہ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے ان کا دل بھی نہیں کرتا تھا، ہر وقت مسجد کے اندر رہنا۔ یعنی مسجد ایک خدا کا گھر ہے جہاں انسان کو امن ملتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے۔ عمر بن عبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے، اپنے گھر سے صرف 3 کاموں کے لیے نکلا کرتے تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، نکلنا اس چھوٹی مسجد سے تو بڑی مسجد، محلے کی مسجد میں جانا، وہاں سے نکلنا تو اس چھوٹی مسجد میں آ جانا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گھر سے صرف 3 کاموں کے لیے نکلا کرتے تھے، صرف 3 کاموں کے لیے۔ پہلا کام باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے، دوسرا کام کسی مریض کی عبادت کرنے کے لیے جاتے، تیسرا کام جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے جاتے۔ ان 3 ٹائموں کے علاوہ، 3 وقت ٹائموں کے علاوہ، 3 کاموں کے علاوہ کسی کام کے لیے نکلتے ہی نہیں تھے۔ وہ ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے، کاش کہ آج کے مسلمان بھی ایسے ہو جائیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔
دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. گناہوں سے توبہ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنا ایک تو انسان کا رزق بڑھاتا ہے، دوسرا انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اپنے رب کی بارگاہ میں تو جھکنے والی بات ہے. تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جائے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہاں سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہو جاتے ہیں، جنات وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. چوتھا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ تم صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کیا کرو، مولا کریم سارا دن اچھا گزار دے گا تمہارا. پانچواں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے کے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو 2 رکوع پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لگ جائیں گے تو صرف 10 منٹ لگ جائیں گے، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. تو 10 منٹ آپ اندازہ کریں کہ 2 رکوع کے اندر کتنی آیتیں اور کتنی آیتوں کے اندر کتنے رکوع ہیں، 2 آیتوں کتنی آیتیں اور کتنی آیتوں کے اندر کتنے حرف ہیں، اور ہر پھر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اسم اعظم کا آخری شرط یہ ہے، کم از کم کرنے سے پہلے صدقہ جاریہ لازمی کریں. صدقہ کریں، ساتھ مسجد ہے وہاں خرچ کر دیں، غریبوں پر خرچ کر دیں، یا یہاں ہمارے ہاں مسجد کی درسگاہ زیر تعمیر ہے، یہاں پہ خرچ کریں کہ درسگاہ کا خرچ کیا ہوا ایک صدقہ جاریہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ تمہارے پیسے سے کوئی چیز لگی رہے گی، جب تک تمہارے پیسے سے لگی رہے گی اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے مشکاۃ شریف، اس میں نے ایک حدیث پڑھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، ایک شخص جا رہا تھا، ایک شخص اس کو کسی نے دیکھا تو وہ جا رہا تھا، تو اس جہاں قدم چلا رہا تھا کڑکتی دھوپ تھی، قحط سالی کا موسم تھا، بارش بالکل نہیں آ رہی تھی، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، اوپر سے بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، سایہ کرتے ہوئے. وہ شخص گیا جو اس کا باغ تھا، باغ کو پانی لگانے کے لیے وہ بادل کا ٹکڑا گیا، اس کے اسی کھال کے اندر برسنا شروع ہوا، اسی کھال سے پانی اس کے باغ کو لگتا رہا. اس نے اپنے باغ کو پانی لگا لیا، لگا کر پھر جب واپس آئے تو لوگ حیران ہوئے، بھئی یار قحط سالی ہے، یہاں بارش نہیں آ رہی، فصلیں مر چکی ہیں، یہ کیسے اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں نے اس سے حال پوچھا نا، یار معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمارے ہاں فصلیں مر چکی ہیں، مال مویشی تباہ ہو چکا ہے، ہم برباد ہو چکے ہیں، تم اپنے جناب باغ کو سیراب کرنے کے لیے گئے، کیا عمل کرتے ہو؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جو تمہارے جناب مال کو تباہ نہیں ہو دیتا، تباہ بربادی سے بچاتا ہے، تمہارا رزق بڑھاتا ہے، تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرے باغ سے جتنا بھی پھل آتا ہے میں اس پھل کے 3 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میں یتیموں مسکینوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. یعنی صدقہ انسان کو بہت ساری مشکلات سے بچاتا ہے. یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے
آدھی اینٹ بھی اللہ کے تعمیراتی کام میں خرچ کر دی، آدھی اینٹ بھی مسجد پر خرچ کر دی، مولا کریم اس کا بھی گھر جنت کے اندر بنا دے گا۔ دوستو یہ بڑا اہم کام ہے، یہاں پر تھوڑا موٹا ہم خرچ کریں گے نا، جب اس کا ثواب قبر کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرو، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا، کچھ بھی ہو، تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ ایک درسگاہ ہے جہاں مسافر طلباء قرآن پڑھیں گے اور پڑھ کر الحمدللہ اپنے معاونین کی مشکلات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں بھی حصہ ڈالیں اور مسافر طلباء کی دعا میں بھی تمہارا حصہ بن جائے۔ اس مقدس کام میں حصہ ڈالنے کے لیے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ دوستوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی مقدس کام کے صدقے ہی مشکلات دور فرمائے گا۔ تو آج کا جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، محبت کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جناب علی، شادی نہیں ہو رہی، منگنی نہیں ہو رہی، دشمن کی حفاظت، چور کی چوری کے خوف سے، اپنے ہمسائے سے حفاظت پانے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اسم اعظم ہے۔ رات کو سوتے وقت میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر تم رات کو سوتے وقت صرف یہ کام کر لو، صبح ہوتے ہی جس کو آپ چاہتے ہو اگر وہ آپ کے قدموں میں نہ جھکے تو پھر کہنا، رات کو سوتے ہوئے یہ کام کر لینا۔ وہ کیا ہے کہ یہ اسم اعظم روزانہ رات کو سوتے وقت صرف 70 مرتبہ پڑھ لیں، صرف 70 مرتبہ پڑھ لیں رات کو سوتے وقت۔ صبح محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، جس سے آپ چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ ایک رات گزرے گی، صبح آپ کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، رات کو سوتے وقت صرف وہ کریں، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ صبح تک آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔